پہنچتے ہو. یہ ابھی ایک سوال آیا میڈیا پہ, اچھا وہ مجھے یاد آ گیا, بیان کے بعد میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرتا ہوں اس سوال کو, وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے. کوئی خاتون تھی جو شیعہ مسلک کو فالو کرتی ہیں, انہوں نے روتے روتے بتایا, یوٹیوب پہ یہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہیں کلپ چل رہا ہے, ابھی مجھے یاد نہیں کہاں دیکھا تھا میں نے, وہ روتے روتے کہ یہ عمر لا جو ہے نا, عمر لا, حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا نا, جو حدیث میں آتا ہے. اس نے کہا عمر لا جو, حالانکہ صرف حضرت عمر کا نہیں, قرآن و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے. اس نے کہا عمر لا نے میرا گھر برباد کر دیا, عمری قانون نے میرا گھر برباد کر دیا. شیعہ لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے, وہ بھی ایک ہی کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی, دونوں مسلک ہیں ان میں. اس نے کہا عمری قانون نے میرا گھر کیا کر دیا. وہ خاتون سنی تھی, بعد میں شاید شیعہ ہو گئیں, تو وہ روتے روتے بتا رہی ہیں کہ مجھے حلالے پر مجبور کیا, کسی اور کے بستر کی بہت سی عورتیں زینت بنتی ہیں عمری قانون کی وجہ سے, اور پھر اس سے طلاقیں لے کے پہلے شوہر کے پاس جاتی ہیں. یہ عمری قانون ہے جو عورتوں کا زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے, اور کتنا اچھا قانون ہے کہ 3 دے دیں تو پھر بھی رجوع کا حق ہے. میں نے اپنے بھانجے کو کلپ بھیجا, میں نے کہا مجھے دلانا, میں جمعے میں اس پہ بات کروں گا تھوڑی سی. ایک تو عمر کا قانون قرآن و سنت کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اسلام نے گویا عورت کو مجبور کر دیا کہ گھر, اس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دیں, اب وہ عورت کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے, اور یہ بے غیرتی والا کام ہو رہا ہے, اور پھر واپس آئی تو سزا کس کو مل رہی ہے, عورت کو مل رہی ہے. میں نے کہا یار اس کو ہو سکے نا کمنٹس کر دو کہ اسلام نے تجھے مجبور کیا کہ کسی اور مرد کے بستر سے ہو کے تو واپس آ. بولو بھائی, اسلام نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دیں وہ پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں, کل غصے میں بندوق بھی چلا سکتا تھا, کل غصے میں 3 چاقو بھی مار سکتا تھا. اس گدھے کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, لہذا عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو دفع ہو جاؤ نا, کیوں رکھا ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیوں جا رہی ہو حلالے کر کے اس کے پاس واپس. اسلام نے تو دروازہ بند کیا, وہ تو ایک آپشن دیا ہے کہ اگر عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے, اس سے بھی نہ بنے تمہاری, تو اس کا مطلب تمہاری کسی سے بن نہیں رہی ہے. اب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس جاؤ گی تو 20 دفعہ سوچ سمجھ کے جاؤ گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی, میں نے غصے پہ مجبور کیا تھا اس کو. اور پھر بھی اسلام نہیں کہتا کہ جاؤ, اسلام کہتا ہے مت جاؤ, کہیں اور شادی کرو یا اسی کے ساتھ رہو. خود آپ حلالے کر کر کے واپس پلٹ رہی ہو, اور بدنام کس کو کر رہی ہو, اسلام کو. گھر تباہ ہو گیا, زندگی کیوں تباہ ہو گیا بھائی, مرد دنیا میں مر گئے کیا, ختم ہو گئے کیا. نہیں ہے بات سمجھ میں, یہ ایک ہی مرد دنیا میں آپ سے شادی کے لیے پیدا ہوا تھا, طلاق ہو گئی ہے, عدت گزارو, کہیں اور شادی کرو, کہتے بچے رول جائیں گے. دنیا میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشو کم ہے, غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے, اور صحابہ میں بھی آج کی نسبت زیادہ تھا طلاق کا ریشو. بچے رولتے نہیں تھے, بچے جو رول رہے ہیں وہ طلاق کی وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے رول رہے ہیں کہ آپ آدھا قانون اسلام کا لے رہے ہو اور آدھا ہندوؤں سے لے رہے ہو یا انگریزوں سے لے رہے ہو. اسلام کہتا ہے میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی, طلاق کے بعد بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. ایک لگا بندہ قانون بنا دیا, بچے دونوں مل کے پالیں, اس میں کیا جا رہا ہے. پھر بھی طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ عورت کا بیڑا غرق کر دیا, بیڑا تو مرد کا غرق ہوا ہے اس میں. وہ جب غصے میں 3 طلاقیں نکالے گا تو سر تو وہ پیٹے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اچھی بیوی کو میں محروم ہو گیا ہوں اس سے. اور جب محلے پڑوس میں پتہ چلے گا اس نے غصے میں 3 نکالی ہیں اور اس کا یہ حشر ہوا ہے کہ واپسی کا آپشن بند, تو 100 دفعہ آدمی طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا. اب جب سے اہل حدیثوں نے 3 طلاق کو ایک کہنا شروع کیا ہے, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, حرام کر لو بیوی اپنے اوپر, حلال کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. اب کھیل تماشا بنا لیا لوگوں نے, ادھر دھڑ 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 طلاقیں دے رہے ہیں, ادھر کیا کر رہے ہیں, فتوی لا کے رکھا ہوا ہے, مذاق بنائے طلاق کو. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, اس میں ہمیں وہ عورتیں تو نظر آتی ہیں جو 3 طلاق کے بعد رو رہی ہوتی ہیں. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مرد نے غصے میں 3 نکال دی, عورت ہنس رہی ہوتی ہے کہ جان چھوڑ گئی میری اس آدمی سے. نہیں یہ بات سمجھ میں, کیونکہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے. عورت کے لیے مرد سے جان چھڑانا اسلام میں آسان نہیں ہے. تو یہ آسانی اسلام نے ایسے رکھ دی کہ غصے سے مغلوب شخص خود ہی زبان سے نکال دے گا,
بعد میں پچھتاتا پھرے گا, لیکن عورت کی جان چھوٹ جائے گی. میں سناتا ہوں نا, ایک خاتون میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں, مفتی صاحب کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہی وہ تو فلاں جگہ سے فتویٰ لے آیا, فلاں جگہ سے فتویٰ لے آیا. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. میں کہتی میرے بچے بھی ہیں. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. مجھے لگا بیچاری اب روئے گی. اس نے کہا مصعب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, میری جان چھوڑ گئی اس آدمی سے, ورنہ یہ میری جان چھوڑنے والا نہیں تھا. یہ غصے میں مارتا بھی تھا, پیٹتا بھی تھا, پاگل ہو جاتا تھا. اچھا ہوا ابھی صحیح پاگل ہوا ہے, یہ طلاقیں نکال دی اس نے. ایسی بھی تو لاکھوں عورتیں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کو ہم ججوں کے حوالے کر دیں کہ جج جا کے, یہ ججوں کی بیوی ہیں جو جب چاہے خلا کی ڈگری پکڑا دے. تو بعض لوگوں کو عمر سے ویسے ہی کچھ چڑ ہے, حضرت عمر سے. تو یہ اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں عجیب عجیب قسم کے میرے بھائی, طلاقوں کو ایک کر دیا, پردے کے مسائل کی کیسی کی تیسی کر دی, اور جو میں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اسلام میں چینجنگ. براڈ مائنڈڈ قادیانی وہ قربانی کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں یار, وہ بھی انسان ہے. ہم نے کب کہا بھائی تم گوشت بھی کھاؤ, تم پہنو, کاروبار کرو, انسان ہو تم, لیکن اسلام اور قادیانیت کو مکس کرنے کی کوشش مت کرو. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ایک چرسی ہمیں اپنا باپ کہنا شروع کر دے اور ہمارے بچوں جیسے کپڑے پہن کے گھومنا شروع کر دے, لوگ اس کو سمجھے مفتی صاحب کا بیٹا یہ, پھر مفتی صاحب کو پھر بھی غصہ نہ آئے, تو یہ اس کی علامت ہے مفتی صاحب میں غیرت کیا ہو گئی ہے, ختم. ہم اس چرسی سے کہیں گے بھائی تو کوئی اور کلر کی ویسٹ کوٹ پہن لے, تو کچھ کسی اور کلر کے کرتے پہن لے, تو دیکھنے میں یہ نہ لگ کہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے, پھر تو جوش آئے کر. ہم کسی پہ سختی نہیں کرتے بھائی, تمہارا بھی حق ہے دنیا میں رہنے کا, رہ لو, آخرت میں اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا. لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ سمجھیں کہ آپ مفتی صاحب کے بچے ہو. میرے 16.25 ہیں, نادرہ میں ہیں, سمجھ رہے ہو. جب 16واں ہوگا تو دنیا کو پتا چل جائے گا مفتی صاحب کے کتنے ہو گئے. 17واں میرا ہی ہوگا تو میں مانوں گا, کسی اور کو میں اپنی طرف منسوب نہیں کروں گا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. یہ براڈ مائنڈیڈ اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلیں گے یہاں پہ. تو ہم قادیانیوں کے قائل ہیں کہ بھائی ان کو بھی جینے کا حق ہے, رہنے دو, لیکن وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہنا شروع کر دیں, وہ بقرعید میں ہماری طرح قربانیاں کرنا شروع کر دیں, ان کو حج عمرے کے ویزے ملنا شروع ہو جائیں, اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ اس سے دیکھنے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگیں. جیسے ہم غیر شخص کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے, اولاد کی باپ نہیں کہہ سکتا میں, تو پیغمبر کی طرف بھی غیر امتی کی ہم نسبت امت والی نہیں کر سکتے.